ہماری دینی اور دنیاوی زندگی کے لیے شریعت کیا معیار چاہتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کون سا معیار پسندیدہ ہے، ہم کو اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو صفتیں ایسی ہیں کہ جس بندے میں یہ دونوں صفتیں پائی جائیں اللہ تعالیٰ اس کا نام شکر گزار اور صبر کرنے والے بندوں میں لکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا شمار شاکر اور صابر بندوں میں ہوتا ہے، اور جب شاکر اور صابر بندوں میں اس کا شمار ہوگا تو شکر اور صبر پر دنیا اور آخرت میں جو کچھ وعدے ہیں وہ سب انشاءاللہ حاصل ہوں گے۔ شکر کا ایک نفع تو دنیا میں ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، تم نعمت پر شکر ادا کرو گے تو ہم ضرور اس میں اضافہ کریں گے، اور آخرت کے اندر اللہ تعالی شکر گزاروں کے بدلہ دینے کا جگہ جگہ تذکرہ فرماتے ہیں، جیسے کہ اس آیت کے اندر ہے ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول وسنجزی الشاکرین، ہم شکر کرنے والوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو شکر کرنے پر ایک تو دنیا میں نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ اللہ کا قطعی صیغے سے وعدہ ہے، یقینی صیغے کے ساتھ، اور دوسرے آخرت کے اندر اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ دوسری طرف صبر ہے، جس کے اندر صبر کی صفت پیدا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا شمار صبر کرنے والے بندوں میں ہو گیا تو صبر پر سب کچھ ملے گا۔ دنیا میں کیا ملے گا؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا، یہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت کے اندر بھی ملے گا۔ اب وہ دو صفتیں کیا ہیں جن کو اپنے اندر پیدا کر لینے سے بندے کا شمار اللہ تعالیٰ کے یہاں شاکر و صابر بندوں میں ہونے لگتا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے انسان کو دیکھے اور پھر اس کی نقل کرے، اس کی پیروی کرے، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے انسان کو دیکھے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھ کو اس سے اچھا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کا شمار شاکر و صابر بندوں میں ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہدایت ملی؟ دینی معاملات میں، دین پر عمل کرنے میں ہمیشہ اپنا مقابلہ، اپنا موازنہ اپنے سے زیادہ دیندار لوگوں سے کرنا چاہیے، اور ظاہر بات ہے کہ جو اپنے سے زیادہ دیندار سے اپنا موازنہ کریں گے تو اپنا عمل اس کے مقابلے میں کم نظر آئے گا، اس کے مقابلے میں نیچا نظر آئے گا۔ تو اس موازنے کے بعد کرنا کیا؟ فاقتدی بہ، صرف موازنہ کر کے اکتفا نہ کرے بلکہ اس اونچے درجے والے دیندار انسان کی نقل کرنے کی کوشش کرے، اس جیسا بننے کی کوشش کرے، دینداری کے اس معیار تک پہنچنے کی کوشش کرے، ترقی کرے، محنت کرے، اور اس کے برخلاف دنیا کے چیزوں میں معیار زندگی، کھانا پینا، لباس، رہائش، مکان، سواری، صحت، عافیت، جتنی چیزوں کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہے، اس میں اپنے سے زیادہ پریشان حال انسان سے اپنا موازنہ کرے، اپنے سے غریب، اپنے سے پریشان، اپنے سے زیادہ تنگی میں زندگی بسر کرنے والا، آزمائشوں میں، پریشانیوں میں رہنے والے انسان سے اپنا موازنہ کرے، اور جب یہ کرے گا تو یقیناً اپنا حال اس کے مقابلے میں اچھا محسوس ہوگا، اپنے کو اسے بہتر پائے گا۔ فرمایا کہ جب یہ فحمد اللہ علی ما فضل اللہ علیہ، پھر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھ کو اس سے اچھا بنایا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گے کہ دینداری میں اپنے سے اونچے انسان سے موازنہ کر کے اس کی نقل کرنے کی کوشش کرے، اور دنیاوی چیزوں میں اپنے سے کمزور انسان سے اپنا موازنہ کرے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھ کو اس سے اچھا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا شمار شاکر اور صابر بندوں میں فرما لیں گے۔ یہ تو کرنے والا کام ہوا۔ اب اس کے جو برعکس ہے، اس کا الٹا ہے، اس سے بچنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ فرمایا وَمَن نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ،
جو دینداری کے اندر اپنے سے کم درجے کے انسان پر نظر ڈالے، اس سے اپنا موازنہ کرے، اور دنیا کی چیزوں میں اپنے سے اونچے انسان سے اپنا موازنہ کرے، فَأَسِفْ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهَا، ظاہر ہے کہ جب دنیا کی چیزوں میں اپنے سے اونچے انسان سے موازنہ کرے گا تو اپنے کو اس کے مقابلے میں کچھ کمتر پائے گا، کچھ چیزیں وہ ہوں گی جو اس کے پاس ہیں میرے پاس نہیں ہے، کچھ خوشحالی ہوگی، کچھ مالداری ہوگی، کچھ راحت کا سامان ہوگا جو اس کے اندر موجود ہے میرے اندر نہیں ہے۔ فَأَسِفْ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهَا، پھر افسوس کرے اس چیز پر جو دنیا کی چیز اس کو نہیں ملی ہے، ہائے میرے پاس ایسا مکان نہیں ہے، ایسی سواری نہیں ہے، میری اتنی آمدنی نہیں ہے، میرا ایسا کھانا پینا نہیں ہے۔ اسفہ افسوس، اور اسف کے تعلق قلب سے، زبان سے ضروری نہیں کہ اظہار افسوس کرے، قلب میں تکلیف کا احساس ہے، میں تو اس سے کمزور ہوں، میں تو اس سے غریب ہوں، تو اللہ نے جو دے رکھا ہے اس پر شکر ادا نہیں کر رہا ہے، جو نہیں ہے اس کے پاس اس پر تکلیف کا اظہار کر رہا ہے، اس میں نعمت کی ناقدری پائی جا رہی ہے، اس لیے کہ دوسرے کے مقابلے میں کمزور ضرور ہے، لیکن بہت سی چیزیں اس کے پاس ایسی ہیں جو اس سے کمزور کے پاس نہیں ہے۔ یہ چھپر کے اپنے مکان میں رہتا ہے، دوسرے کے پاس مکان ہی نہیں، وہ تو کرائے پر رہتا ہے، جو یہ بلڈنگ والے سے مقابلہ کرے گا تو اپنے کو کمزور پائے گا، اور فٹ پاتھ پر رہنے والے سے مقابلہ کرے گا تو اپنے خوشحال پائے گا۔ فرمایا نہیں، مقابلہ کس سے کرنا ہے؟ دنیا کے اندر اپنے سے کمزور انسان سے موازنہ کرنا ہے، پھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے مجھ کو اس سے اچھا بنایا، اور جو ایسا نہیں کرے گا دین کے معاملے میں اپنے سے کمزور درجے کے انسان کو دیکھے گا، اور جب اپنے سے کمزور درجے کے انسان کو دیکھے گا تو اپنے کو اس کے مقابلے میں دیندار پائے گا، نیک پائے گا، دین پر زیادہ عمل کرنے والا پائے گا۔ ایک شخص جو نماز ہی نہیں پڑھتا سرے سے، ایک جمعہ کی نماز ادا کرنے والا اس کو دیکھے گا تو اپنے کو دیندار سمجھے گا، میں تو جمعہ مسجد میں جاتا ہوں، لیکن 5 وقتہ نماز پڑھنے والے سے موازنہ کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ اپنے کو کمزور پائے گا۔ تو یہ بس صرف نقطہ نظر کی تبدیلی سے کبھی آدمی زیادہ دیندار بن جاتا ہے، کبھی کم دیندار بن جاتا ہے۔ یہی معاملہ دنیا کی چیزوں میں ہے کہ اپنے معیار زندگی جس پر ہے وہ اس کو نہیں دیکھ رہا ہے، اپنے سے اونچے کو دیکھے گا تو اپنے کو کمزور پائے گا، اپنے سے نیچے کو دیکھے گا تو بہتر پائے گا۔ تو ہدایت کیا ہے؟ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھو، جو اس کے برعکس کرے گا اسف علی ما فاتہ منہا، اور جو اس کے پاس نہیں اس پر افسوس کرے گا، لم یکتب اللہ شاکر ولا صابرا، وہ اللہ کیا نہ شاکر لکھا جائے گا نہ صابر لکھا جائے گا۔ جب شاکر اور صابر نہیں لکھا جائے گا تو کیا کہلائے گا؟ ناشکرا اور بے صبرا، وہ ناشکرا شمار کیا جائے گا۔ ناشکر کا مطلب کیا ہے کہ تیری نظر صرف ان نعمتوں پر ہے جو تیرے پاس نہیں ہے، لیکن وہ ہزاروں نعمتیں جو تجھ کو مل رہی ہیں ان سب کو صرف نظر کر لیا۔ اللہ کی دی ہوئی ہوا سے سانس لے رہا ہے، اس کا پانی پی رہا ہے، اس نے دیکھنے کے لیے آنکھ دی ہے، سننے کے لیے کان دیا ہے، بولنے کے لیے زبان دی ہے، سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیا ہے، چلنے کے لیے پیر دیا ہے۔ کیا قیمت ادا کی ہے تم نے اس کی؟ کون سی اس کی فیس ادا کر رہے ہو؟ یہ نعمتیں ہیں کہ نہیں اللہ کی؟ ذرا اس پہ غور کرو کہ جو اندھا ہے تب آنکھ کی قدر ہوگی، ذرا اس کے اوپر نظر ڈالو جو بہرا ہے تب کان کی قدر ہوگی، ذرا اس پر نظر ڈالو جو لنگڑا ہے تب پیر کی قدر ہوگی۔ ہر نعمت کے بارے میں اپنے سے کم والے کو دیکھو تو اس نعمت کی قدر ہوگی، اور جو اس سے اوپر والے کو دیکھے گا نعمت کی ناقدری ہوگی۔ ایک قصہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستہ میں لکھا ہے کہ ایک وقت میں غربت کی وجہ سے میرے پاس جوتے نہیں تھے، میں پیدل ننگے پیر چلا کرتا تھا، اور برابر مجھ کو تکلیف کا احساس ہوتا تھا۔ جب میں جوتا چپل والے کو دیکھتا تھا تو اپنے پاؤں برہنہ ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کے دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں اور وہ زمین کے اوپر گھسٹ کے چل رہا ہے۔ وہ فوراً میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پیر عطا فرمایا ہے۔ تو دیکھیے جو پاؤں برہنہ کو دیکھ کر
جوتا پہننے والے کو دیکھ کر اپنے پاپ برہنہ ہونے کی تکلیف ہوتی تھی، لیکن جب پاپ بریدہ کو دیکھ کر جس کے پیر کٹے ہوئے ہیں تب احساس ہوا کہ میرے پاس 2 پیر ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہم یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہیں، کچھ کرنے کا عزم کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے ہمیں اس معیار کو دانت سے پکڑ لینا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے کہ دینی معاملات میں کبھی قناعت پسندی نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور دنیا کے معاملات میں محنت سے منع نہیں کیا گیا، خوشحال زندگی گزارنے سے منع نہیں کیا گیا، اللہ کی نعمت ہے، لیکن جس حال میں اللہ رکھے اس پر شکر ادا کرو اور یہ سوچو کہ اللہ نے مجھ کو بہتوں سے اچھا بنایا ہے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ مبتلا مصیبت کو دیکھ کر یہ دعا اسی لیے سکھلائی گئی ہے کہ اپنے تندرست ہونے کا، اپنے عافیت میں ہونے کا احساس اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔